انسان کو اس مبارک مہینے میں داخل ہونے سے پہلے دل کو بھی پاکیزہ کرنا چاہیے، دل کو بھی صاف کرنا چاہیے۔ کن چیزوں سے؟ 4 چیزوں سے دل کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز گناہوں سے پاک کرنا۔ گناہوں سے دل کیسے پاک ہوتا ہے؟ جب انسان توبہ کر لیتا ہے، اور توبہ کا مطلب یہی ہے کہ انسان جو کچھ ہو چکے گناہ اچھا سا وضو کرے، 2 رکعتیں پڑھے، اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے، اقرار کر لے کہ مجھ سے یہ غلطی کوتاہی ہو گئی، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے پکا وعدہ کر لے اللہ ذوالجلال معاف ہی نہیں کریں گے بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیاں ہی بنا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جب کسی صحابی نے پوچھا کہ سب سے افضل مومن کون ہے، تو آپ نے فرمایا وہ شخص جو زبان کا سچا ہے، مخموم القلب ہے۔ کہا اللہ کے رسول زبان کی سچائی کی تو سمجھ آ گئی کہ جھوٹ نہیں بولنا، یہ مخموم القلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا التقی، یہ وہ شخص ہے جس کو متقی کہتے ہیں۔ الغنی، یہ وہ شخص ہے جو ہر وقت التجاؤں کا رخ اللہ کی طرف کرتا ہے، کسی مخلوق کو بگڑی بنانے والا نہیں سمجھتا، وہ صرف ایک اللہ کو بگڑی بنانے والا سمجھتا۔ الذی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، 4 قسم کی غلاظتوں اور علائشوں سے اپنے دل کو جو پاک کر لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں مخموم القلب۔ یہ پوری کائنات سے افضل انسان ہے۔ آج 7 ارب 21 کروڑ لوگ دنیا میں موجود ہیں، کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، عمل کرنے والے بھی ہیں، بد عمل بھی ہیں۔ اگر کوئی پوری کائنات سے اعلیٰ بننا چاہتا ہے تو اسے ان 4 چیزوں کو اپنے دل سے نکالنا ہوگا۔ غلطی کوتاہی ہر بندے سے ہو جاتی ہے، کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے۔ وخیر التوابین وخیر الخطائین التوابون، ان غلطی کرنے والوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو توبہ کر لے۔ الذی لا اسم فیہ، گناہ جو ہے وہ جڑ نہ پکڑے دل میں، بھول سے گناہ ہو سکتا ہے، غصے میں آ کے جذبات سے آپ کسی کو کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن گناہ کی عادت اس طرح پڑ جانا کہ دل میں جگہ بنا لے، ہر وقت سوچے غلط، ہر وقت بدگمانی کا شکار ہے، ہر وقت اس کے دل میں حسد اور عداوت چل رہا ہے، یہ گناہ کی وہ جڑیں مضبوط ہیں جن کو توڑنا اور اکھاڑنا بہت ضروری ہے۔ ایسا انسان اگر اللہ سے توبہ نہیں کرتا تو 24 گھنٹے کے گناہ میں مشغول ہو جاتا ہے۔ الذی لا اسم فیہ، رمضان سے پہلے اس دل کو گناہوں سے پاک کیجیے، گناہ براجمان نہ ہو، جڑ نہ پکڑے۔ ولا بغی، بغاوت کو دل سے پاک کیجیے۔ بغاوت کی 2 قسمیں ہیں، ایک اللہ کی بغاوت ہے کہ اللہ ذوالجلال نے جن باتوں سے منع کر دیا ہے ان پہ جرت نہ کرے، ڈھٹائی نہ کرے،